أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني حلما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ ایک آیت ہے سورہ انعام کی، آیت نمبر 136۔ اس آیت کے اندر جاہلیت کا ایک طریقہ بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس زمانے کا نام تھا دور جاہلیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ جاہلیت تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی محنت سے پہلے اس دور جاہلیت میں کیا کیا طریقے تھے، اس میں ایک طریقے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس امت کے حبر ہیں اور اس امت کے بڑے عالم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم کی دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بخاری کے اندر ہے، کتاب المناقب باب جہل العرب کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر آپ عرب کی جاہلیت کو سمجھنا چاہو تو سورۃ الانعام کی 130 آیت سے اوپر کی آیتیں پڑھو تو آپ کو وہ جاہلیت معلوم ہو جائے گی۔ ایک آیت یہ۔ اب اس آیت میں کیا ہے، پھر ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ آپ سنیں۔ وَجَعَلُوا، اور ان مشرک لوگوں نے بنایا، للہ اللہ کے لیے، مما ان چیزوں میں سے، اس کھیتی میں سے اور ان جانوروں میں سے، ذرا جو اللہ نے پیدا کی، وہ کھیتی اور وہ جانور جن کو پیدا کیا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس پیدا کی ہوئی کھیتی کو اور جانوروں میں سے بنایا، للہ اللہ کے لیے، نصیباً ایک حصہ۔ جب ان کی کھیتی فصل آئی تو کہا یہ والا حصہ ہو گیا اللہ کا، اور دوسرا فقالو کہنے لگے ھذا للہ، یہ حصہ ہو گیا اللہ کا، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ والا حصہ ہو گیا ہمارے شریکوں کا، ہمارے بتوں کا، اور جو باطل خدا۔ اللہ نے پیدا کی کھیتی، اللہ نے پیدا کیے چوپائے جانور، بتانے لگے کہ ہماری کھیتی کا یہ حصہ، جانور کا یہ حصہ، یہ اللہ کا ہوا اور یہ ہمارے دوسرے شریکوں کا ہوا۔ اب فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو تھا ان کے شریکوں کے نام پر وہ تو اللہ کی طرف نہیں آتا تھا، وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکاء کے حصے میں جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ جب انہوں نے تقسیم کیے
اور کہا یہ ہو گیا اللہ کے نام پر اور یہ ہو گیا ہمارے شریکوں کے نام پر۔ کل کو اگر ایسا ہوا کہ اتفاق سے یہاں کم ہو گیا جو شریکوں کا تھا، اس میں کچھ کمی آ گئی تو یہاں سے اٹھا کر کے اس میں رکھ دی، اور اگر بالفرض یہاں والے کو کچھ ہوا تو وہ والا اٹھا کے یہاں نہیں رکھ۔ یعنی اللہ کے نام پر جو ہے اس میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن جو ہمارا دوسرا طریقہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کر۔ حضرات یہ تقسیم پہلے مخلوق اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کی ہے، شریکوں کے نام پر یہ تقسیم ٹھیک تھی؟ جی تقسیم ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، اول غلطی۔ نمبر دو، پھر جو اللہ کے نام پر ہے اس میں تو رد و بدل کر دیتے ہیں، اور جو غیر اللہ کے نام پر ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ یہ دوسری بات ٹھیک غلط؟ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے جاہلیت۔ اب ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا غلط تھا، غلط تھا، اب ملاؤ اس کو اپنی زندگیوں سے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ جل جلالہ نے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ مقرر کی۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ میں تو رد و بدل کریں گے لیکن اپنے رسم و رواج میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور مزید مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے معارف القرآن میں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کچھ اوقات مقرر کیے ہیں اللہ جل جلالہ کے دین کے لیے، اور کچھ اوقات مقرر کیے ہم نے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے ہم اللہ جل جلالہ کے جو دین کا وقت ہے وہ وہاں لگا دیتے ہیں، وہ والا وقت یہاں نہیں لگاتے۔ تو ہم تو جاہلیت کے طریقے پر چلتے۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ ترتیب چل رہی ہے تو یہ جاہلیت کے طریقے پر ہم چل رہے۔ اللہ جل جلالہ کے دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری دوسری مصروفیات تبدیل ہو جائیں، لیکن اللہ نماز کا وقت ہے جماعت کا، ہم لوگ مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے؟ بھائی مہمان ہے، جماعت بعد میں کریں گے۔ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی گاہک خراب ہو جائے گا تو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، دکان کھلی رکھو۔ جمعے کی نماز کا وقت ہوگا تو 3 آدمی دکان میں ہیں تو کہیں گے اچھا آپ ایسا کرو کہ آپ 1:15 والی میں نماز پڑھو، میں 1:30 والی میں پڑھتا ہوں، تم 1:45 والی، تاکہ دکان بند نہ ہو جائے۔ اور قرآن میں اللہ جل جلالہ کا صریح حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب اذان جمعہ ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو۔ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہو جائے ہم دکان بند کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر کوئی ہڑتال ہو جائے ہم دکان بند کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو اپنے دنیاوی باتوں کی وجہ سے دکان بند کر سکتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے حکم کی وجہ سے ہم دکان نہیں بند کر سکتے۔ اللہ کا حکم صریح حکم ہے، کاروبار چھوڑ دو۔ اس لیے جو اوقات آپ لوگوں کے دین کے لیے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے ہیں، اگر ان سے ٹکراؤ ہو جائے کسی اور مصروفیت کا تو یہ مت کرو کہ یہ والا ٹائم اس مصروفیت کو دے دو، اس مصروفیت کو اپنی جگہ باقی رکھو۔ وہ والی مصروفیت ہے چھٹی ہو جائے۔ اگر آپ کا مہمان آیا اور آپ اس مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو کیا آپ کہیں گے کہ مہمان کو لے آؤ نماز میں؟ اگر آپ کی دکان ہے
اور نماز اپنی دکان کے باہر ایک پٹی لگا دو، وقفہ برائے نماز۔ صرف خود نمازی نہیں بننا ہے، اپنے مارکیٹ اور بازار کے سب دکانداروں کو نماز کی دعوت دینی، اور دعوت صرف منہ سے اور زبان سے نہیں ہوتی، اپنے عمل سے بھی ہوتی۔ اپنی دکان بند کریں گے اور اس پہ ایک پٹی لگا دیں گے وقفہ برائے نماز، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اچھا یہ بندہ نماز کے لیے گیا۔ حضرات، اللہ جل جلالہ کے دین کے حوالے سے ہم لوگ سنجیدہ ہوں گے، تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ کے دین کو ہم اہمیت دیں گے، اہم سمجھیں گے۔ اللہ کے دین کی بات آتی ہے، ہم فوراً عذر کر لیتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بہت بڑی دلیل بنا لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ؟ زمانہ ہو گیا ہے 4 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ پکے نمازی، فجر کی نماز نہیں ہے ان کے حصے میں۔ اور جب آپ پوچھیں گے کیوں، کہا آنکھ کھلتی نہیں، بولا الارم بھی لگا پھر بھی نہیں کھلی۔ کہا اچھا کسی اور کو بتا دو وہ آپ کو جگا دے، کہا جگائے بھی پھر بھی نہیں آنکھ کھلی۔ کہا اچھا نہیں ہوگا، کہا بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، ورنہ میں تو مانتا ہوں کہ نماز فرض ہے۔ کہا اچھا بالکل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کتنے بجے ہوتی ہے حضرات آج کل؟ 6:25۔ سوال یہ ہے، یہی آدمی جس کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، اگر 6 بجے اس کو ایئرپورٹ پہنچنا پڑ جائے، اس کا ٹکٹ ہو، 6 بجے اس کو پہنچنا پڑے گا، 6 بجے اس کو اسٹیشن میں پہنچنا پڑے گا، 6 بجے اس کو بس اڈے پہ پہنچنا پڑے گا۔ اب بتا تو انصاف کے ساتھ اور سچ بات کرنی ہے، اب آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جہاں ہم چاہیں تو آنکھ کھلتی ہے، اور جہاں ہم نہ چاہیں تو آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم کیوں غلط عذر کرتے ہیں اور ہمیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کے دین کو ہم اہمیت نہیں دیں گے تو ہم خود کیوں اہم بنیں گے؟ اللہ جل جلالہ کا ایک حکم اس پوری کائنات پر بھاری، اور اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس کا معنی ہمارے ایمان میں گڑبڑ ہے، ہمارے دل مریض ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات؟ تو جاہلیت کی یہ باتیں حضرات، جاہلیت کے طریقوں سے ہم کو نکلنا ہے، صرف شوشاں سے اور بڑے اس سے آدمی نہیں بنتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ظاہر میں اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا سمجھتا ہو، لیکن جاہلیت میں مبتلا ہو۔ تو یہ جاہلیت کی باتیں حضرات۔ میں آیت کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور ان مشرک لوگوں نے بنایا اللہ کے لیے، مما، اس کھیتی اور چوپائے میں سے جو اللہ نے پیدا کیے، نصیباً حصہ۔ کیسے؟ تفصیل۔ فقالوا، کہنے لگے، ھذا للہ، یہ والا حصہ تو ہو گیا اللہ کے نام پر، بزعمہم، ان کے عقیدے کے مطابق۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے دوسرا، وہ اپنے جاہلی عقیدے کے مطابق۔ وَھذا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہو گیا ہمارے شریکوں کے نام پر۔ یہ غلط ہوا، اور اب آگے مزید غلط۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، جو تھا ان کے شریکوں کے نام پر، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ نہیں پہنچتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے اسم، یعنی وہاں سے اٹھا کر کے اس میں نہیں ڈالتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو تھا اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کے حصے میں۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت
برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور جس چیز کو یہ طے کر رہے ہیں اور اس کو اپنا دین بنا رہے ہیں، یہ بہت برا ہے۔ اور جو حدیث میں مبتلا ہو جائے حضرات تو برائی میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ جل جلالہ کی اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر سمجھنا ہے۔ اللہ کا ہر حکم بہت اہم ہے، جو بھی حکم ہے اللہ جل جلالہ کا وہ اہم ہے۔ سمجھ میں کہ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آباد رکھے، مزید اللہ توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور لوگوں کو اس سے عام اور کامل فائدہ پہنچائے، اور اس ادارے کو، ادارے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آباد رکھے، برکتیں اللہ نصیب فرمائے، قبول اللہ نصیب فرمائے، توفیق اللہ نصیب فرمائے، عافیت اللہ نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم